عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ان معزز لوگوں کے بارے میں ذکر کیا تھا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز ہم ان بدقسمت لوگوں کا تذکرہ کریں گے جن کے لیے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سب لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے جو کہ فرشتوں کی بد دعاؤں کا سبب بنتا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے فرشتوں کی لعنت کا اور اللہ کی لعنت کا مستحق وہ شخص ہے جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ کا دین اس تک پہنچا لیکن اس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، کفر پہ زندگی گزاری، کفر پہ ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، فعلیہم لعنت اللہ، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی، یعنی سارے مسلمان لوگوں کی، سب کی ان پر لعنت، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ تو عذاب کبھی بھی ان کا ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس نے ایمان تو قبول کیا یا وہ پیدائشی طور پر مسلمان تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قادیانیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ لگ کے باہر والے کسی ملک میں جانے کی جو ہے وہ لالچ وہ ان کو دیتے ہیں، وہ اپنا دین چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو ایسے گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں لگتے ہیں جو ان کو دین سے برگشتہ کر دیتے ہیں، جو ان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنا دین جو صحیح علماء ہے کتاب و سنت کے مطابق آپ کو بتانے والے دین، ان سے ہمیشہ دین لیں۔ یہ جو نئے فیشنیبل لوگ نکلتے ہیں نا، یہ باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ فلاں بھی ایسے اور پھر اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں نا، بنیادی طور پر ان کے اندر ایک چیز مشترک ہوگی، یہ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ان کا ایمان سلامت نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ حدیث کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے اور شکوک و شبہات کے بارے میں مبتلا کریں گے۔ یہ دو بڑی علامتیں یاد رکھنا، جو لوگ دین کے نام پہ آپ کو گمراہ کریں گے ان کے اندر یہ دو علامتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو صحابہ کرام، وہ ان پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے طعن کریں گے، کچھ صحابہ پر یا بعض صحابہ پر، اور دوسرا حدیث نبوی جو ہے، یعنی وہ قرآن کو انکار کریں گے تو بالکل وہ پتہ چل جائے گا سب کو، لیکن وہ قرآن کے کہتے ہیں قرآن کریں گے لیکن حدیث سے آپ کو دور کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اتنی خوبصورت باتیں کریں گے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی حدیث کی حیثیت صرف ایک تاریخ کی ہے، بس حدیث کی حیثیت صرف تاریخ کی، یعنی وہ دین نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ جو ان کے مطابق چلے گا اور جو بھی حدیث کا انکار کرے گا، جو حدیث کو دین کا ماخذ نہیں مانے گا، وہ بھی مرتد شمار ہوگا۔ وہ بھی اسی طرح جو لوگ بھی کسی اور نبی کو، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو مان لیتے ہیں، وہ بھی مرتد ہوں گے۔ جو یعنی کہ ایک تو واضح ارتداد ہے، وہ بندہ دین کو چھوڑ دے اور کہ یہ دین فضول ہے، یہ جو ہے وہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ اور وہ۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ دین پہ، جس کو اللہ دین کے سمجھتے اور پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، اس پر اس کے لیے بھی فرشتوں کی لعنت ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا، یعنی کہ اللہ کیوں ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کیا، یعنی انہوں نے اسلام کو دیکھا اور دین کو دیکھا، وَشَّهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور اس بات کی بھی گواہی انہوں نے دے دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچے ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح دلائل بھی ان کے پاس آگے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون، نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، انہیں دوبارہ مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ایمان قبول کر لو، کفر پہ جو مر گئے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جو لوگ مرتد بھی ہوا لیکن بعد میں پھر اللہ نے سمجھ دے دی، وہ دین کی طرف لوٹ آیا، واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ دو لوگ، پہلے جو کفر پہ مرے اور دوسرا جو اسلام تو قبول کیا لیکن مرتد ہو گئے، دونوں کا انجام جو ہے وہ کفر ہی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے، میں نے آپ کو کیا یہ دو باتیں، دو علامتیں یاد رکھیں، جو شخص بھی حدیث کے بارے میں، صحیح حدیث کے بارے میں بات کرے، یا جو بھی صحابہ کے بارے میں، کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے بارے میں بھی بات کرے، اور یہ بات یاد رکھیں وہ چھوٹے صحابہ پہ کیوں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ بڑوں پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو لوگوں کو دوسرے صحابہ کے پر بات کرنا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے دل جو ہے ایک دفعہ صحابہ کرام ان کی عظمت سے برگشتہ ہو جائے، یعنی ان کے دل میں وہ صحابہ کی عظمت نہ رہے، پھر جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے ہمارے دین کے راوی ہیں، ہم تک دین پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ قرآن کس نے پہنچایا؟ اگر صحابہ جو ہے وہ عادل نہیں ہے تو نہ قرآن محفوظ رہتا ہے اور نہ حدیث محفوظ رہتی ہے، جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے اسی طریقے سے حدیث محفوظ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت کرتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس شخص نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ جس نے من سب صحابی، میرے صحابی کو، کون صحابی؟ چھوٹا بڑا کون، اول آخر، کوئی کسی ایک صحابی کو گالی دی، من سب صحابی، کسی میرے صحابی کو برا بلا کہا، برا بلا کہا یا گالی دی، یعنی برا بلا بھی کہنا سب بھی ہے، کسی کو برا بلا کہنا یہ بھی سب ہے، یہ بھی گالی ہے، تو کسی صحابی کو گالی دی یا برا بلا کہا تو اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ چوتھا وہ شخص، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو مدینہ طیبہ میں کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا مدینہ میں کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ مدینہ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ تو سنت کا مرکز ہے، سنت شروع ہی مدینہ سے ہوئی تھی، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہاں پہ کوئی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینۃ حرام ما بین عیر الی ثور، دو پہاڑ ہیں عیر اور ثور، ان کے درمیان جو مدینہ وہ حرم ہے، وہ حرم ہے، من احدث فیہا حدث او آوى محدثہ، جس نے یہاں پر کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی بدعت ایجاد کی یا بدعت کا ارتکاب کیا، او آوى محدثہ، یا کسی بدعتی شخص کی کو پناہ دی، اس کو اپنے گھر میں رکھا یا اس کا دفاع کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت
اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. اللہ رب العزت روز قیامت اس سے نہ تو عذاب کو دور کرے گا اور اس عذاب کے بدلے میں کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ اس کی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح پانچواں وہ بدبخت شخص ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے یا ان پر ظلم کرے. جو اہل مدینہ پر ظلم کرے یا ان کو ڈرائے یا ان کو خوف زدہ کرے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافہم فاخفہ. اے اللہ جو شخص بھی اہل مدینہ پہ ظلم کرے یا ان کو ڈرائے خوف زدہ کرے تو اس کو ڈرا. وعلیہ لعنت اللہ. اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو. والملائکۃ اور فرشتوں کی. والناس اجمعین سارے لوگوں کی اس پہ لعنت ہو جو اہل مدینہ پہ ظلم کرے یا ان کو ڈرائے. لا يقبل منہ صرف ولا عدلا. اللہ تعالیٰ ان سے نہ کسی قسم کا بدلہ قبول کرے گا اور نہ کوئی کسی کے بدلے میں اللہ انہیں چھوڑے گا. اور وہ شخص وہ کتنا بدبخت ہوگا جو مدینہ کے اماموں کو کہتا ہے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. کتنا وہ بدبخت انسان ہے جو کہتا ہے مدینہ میں سب سے محترم مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے امام جو کہتا ہے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی اور ہماری بھی ان کے پیچھے نہیں ہوتی. اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہوگا. ایسا شخص جو ہے وہ بھی اللہ کی فرشتوں کے سارے لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. چھٹا وہ شخص ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے. یا جیسے پہلے غلام ہوتے تھے کسی قوم کے تو ان کو ان کی پہچان ان کی قوم ہوتی تھی. وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے بارے میں بتائے کہ میں فلاں قوم کا غلام ہوں. تو یہ دونوں شخص جو ہیں ان پر بھی فرشتوں کی لعنت. جیسے آج کل بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی سے بچہ لے لیتے ہیں اور پھر جا کے اس کا نام اس کو اپنی ولدیت میں لکھوا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ صریحاً غلط ہے اور گناہ کبیرہ ہے. کسی شخص کو پتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے, اس کو کسی نے لیا تھا, کسی نے پالا پوسا ہے اور وہ کسی اور کی طرف نسبت کر رہا ہے, تو وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ, کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا میرا فلاں باپ ہے, او انتمى الی غیر موالیہ, یا اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. تو ایسے شخص کے سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, کیونکہ جو ہے وہ اسلام یہ نسب کو محفوظ کرتا ہے کہ یہ اس میں جو بھی ہوتا ہے یعنی یہ حلال طریقے سے ہوتا ہے. جو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس دنیا کو میں لایا کسی کو اور وہ نسبت کسی اور طرف کر دے اور حرام طریقے کو اپنائے تو اس کے لیے فرشتوں کی اور اللہ کے اور سارے لوگوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات گرامی, ساتواں وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے. یعنی مسلمانوں نے کسی جگہ پہ کوئی عہد کیا, صلح کر لی کہ جی فلاں کے ساتھ ہماری صلح ہے, یا ان میں سے مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص کسی کو پناہ دے دے. جیسے جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں بعض دفعہ وہ پناہ مانگ لیتے تھے کہ جی ہمیں پناہ دے دے, یا کوئی شخص پناہ لے لیتا ہے تو اس کو اس پناہ لیے ہوئے شخص کو قتل کرنا ہے. اس پر بھی اللہ کی لعنت, فرشتوں کی, سب لوگوں کی لعنت. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ذمۃ المسلمین واحدہ, مسلمانوں کا ذمہ ایک جیسا ہے. مسلمانوں کا ذمہ
ایک جیسا ہے. یسعی بہا ادناہم، کسی ادنا سے ادنا مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا مسلمان، اس نے بھی کسی مسلمان کو پناہ دے دی نا، کسی کو پناہ دے دی اور پھر کسی شخص نے اس کی پناہ کو توڑ دیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں کوئی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں کرے گا. تو اسی طرح تو یہ کون لوگ ہیں جس کو کوئی بھی پناہ دے دے، جیسے میں نے ذکر کیا جنگوں میں ایسے ہوتا ہے. اور ایسے ہی کسی مسلمان ملکوں میں جتنے سفیر آتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی کافر ملکوں کے، چاہے ان سے جنگیں چل رہی ہیں، جو ملک میں سفیر آتا ہے وہ اس کو پناہ دی ہوتی ہے، اس کو پناہ دی جاتی ہے. اسی طرح مسلمان ملکوں میں کوئی کافر بھی ویزا لے کے آئے، ویزا جو ہوتا ہے نا، ویزا یہ پناہ ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ ہمارے ملک میں آ جائیں، جیسے ہمارے ملک میں باقی لوگ ہیں آپ بھی، ہم آپ کا تحفظ کریں گے. کوئی ویزا لے کے آیا ہوا کو کافر بھی ہونا کسی مسلمان ملک میں، اس کو قتل کر دے، یا کوئی سفیر ہو، کوئی بھی جو قانونی طریقے سے کسی مسلمان ملک میں آباد ہو، تو اس کو قتل کرنا جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے ذمہ کو توڑنا ہے، کیونکہ اس کو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بلایا ہوتا ہے اور اس کا ذمہ اٹھایا ہوتا ہے. حضرات گرامی، 8واں وہ شخص جو فرشتوں کی بد دعائیں لیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے لیکن استطاعت کے باوجود خرچ نہیں کرتا. اس کے سامنے لوگ جو ہے مستحق موجود ہوتے ہیں اور یہ خرچ بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. تو جیسے کہ وہ حدیث ہم نے اس کا ایک حصہ ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر روز اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، تو ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو بھی تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرما، اللہ اس کو اس کے بدلے میں عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو خرچ نہیں کرتا، روکے رکھتا ہے، اللہ اس کے مال کو تباہی سے دوچار کر دے. یہ فرشتوں کی بد دعائیں ہیں، یہ فرشتوں کی بد دعائیں ہیں کہ جو شخص مال، تو کون کس کے کہنے پہ وہ بد دعا کرتے ہیں؟ ان کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت بھیجتا ہے کہ اللہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتے، مستحقوں پہ، غریبوں کے، مساکین پہ، بیواؤں پہ، یا جہاں جہاں ضرورت ہے استحقاق، یہ حق جو ہے وہ استطاعت رکھنے کے باوجود خرچ نہیں کرتے، تو اللہ ان کے مال کو تباہ کرتے. اسی طرح 9واں وہ شخص ہے بدقسمت جو کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے، ہتھیار سے اشارہ ہی کر دے، دمکانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، دمکانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے کسی کی طرف ہتھیار سے، جیسے تلوار ہے یا تیر ہے یا نیزہ بالا ہے، کوئی پستول ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی بھی اسلحہ ہے، اس کا اشارہ بھی کسی کی طرف کر دیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ، جو اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز سے، ہتھیار لوہے کے ہوتے ہیں عام طور پر، اشارہ کریں تو تلعنہ الملائکہ، تو فرشتے اس کو پر لعنت بھیجتے ہیں. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ، یعنی سگے بھائی کی طرف انسان بعض بار مذاق سے اشارہ کر دیتا ہے نا، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس کی دیکھیے ایک وجہ ہے، ایک تو اشارہ کرنا ویسے ہی غلط بات ہے، کسی کو ڈرانا دھمکانا، اور دوسری وجہ یہ کہ بعض دفعہ مذاق ہی کر رہا ہوتا ہے انسان، لیکن اس سے جو ہے وہ، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یشیر احدکم الی اخیہ بالصلاۃ، کوئی بھائی اپنے بھائی کی طرف، کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف کسی اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے. فإنہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ، ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے چھین لے، یعنی وہ اس سے گر جائے، یا جیسے عام طور پر اب پسٹل وغیرہ ہوتی ہے، وہ اچانک وہ اس کا جو ہے وہ ٹریگر دب جائے. اب تو اور زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے. تو فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو یہ آگ کے گڑھے میں گر جائے گا. یہ مذاق میں کیا، غلطی سے بھی ہو گیا نا، تو یہ آگ کے گڑھے میں گرے گا. کیوں؟
کہ یہ اسلحہ کسی مسلمان کی طرف سیدھا کرنا ہی جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کی طرف اسلحہ سیدھا کرنا ہی جائز نہیں تھا، اس نے وہ غلط کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے پوچھا بھی تم نے سن لیا میں نے جو کہا؟ صحابہ کہتے جی جی سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بعد من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما فلم يدخل الجنہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کو راضی کر کے ان کو خوش کر کے جنت میں داخل نہیں ہو گیا، ایسے شخص کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ جبریل کی، فرشتوں کی بد دعا جو ہمارا موضوع ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، میری بھی دعا ساتھ ہی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ وہ شخص بھی اللہ کے رحمت سے دور ہو کہ جس کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا گیا اور پھر اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، خاص طور پر اب دیکھیں بعض لوگ نعتیں پڑھنے والے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں تو وہ ایک ہی لے کے ساتھ نبی 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 محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتنی دفعہ بولتے ہیں، درمیان میں سانس بھی نہیں لیتے، تو درود کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ صرف وہ اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم آپ کے نام لے کے لوگوں سے کمائیاں کریں، ہم اپنے اجر کے لیے آپ کا نام لیں اور اجر کے لیے ہی آپ پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جبریل علیہ السلام نے تیسری بات یہ کہی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جسے رمضان ملا لیکن اس نے اللہ رب العزت سے بخشش حاصل نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو کہہ دیا آمین۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب بھی فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے۔ اسی طرح حضرات گرامی، آخری شخص یا آخری فرد جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی بدقسمت عورت ہے جس کو اس کا شوہر اپنے بستر پہ بلائے اور وہ انکار کر دے یا اس کی بات نہ مانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے اپنے بستر پہ اور وہ آنے سے انکار کر دے، نہ آئے، تو صبح تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں حتی ترجع، جب تک وہ اپنے خامد کے پاس نہ آ جائے، چاہے اس پہ ہفتہ گزر جائے، ہفتہ چاہے مہینہ گزر جائے، مہینہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ خواتین کے کچھ طبی مسائل ہوتے ہیں، مثلا ڈاکٹر نے منع کیا، کوئی ایسے مسائل، تو یہاں پہ مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بلا عذر یہ عورت کی بات ہے، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی کہے جی صبح اٹھیں گے غسل کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ وہ، یہ کوئی
غلط کام تو نہیں ہے، یہ کوئی حرام کام تو نہیں ہے، تو اس میں یہ عذر نہیں ہے۔ تو کیونکہ بعض گھروں میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے وہ جگہ پہ نہانے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر کوئی طبی عذر ہو جس سے بیماری کا خدشہ ہو یا بیماری بڑھنے کا خدشہ یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ایسے معاملات ہیں، باقی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنائے، فرشتوں کی بد دعائیں لینے والا نہ بنائے۔